اللہ متقیان پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم یائس الذین کفروا من دینکم، مل کے صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و اہل بیت محمد۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائی امتیاز اور ان کے ساتھیوں کی اس سایہ جمیلہ کو پاک بی بی قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کو، ذاکرین مجلس کو، حاضرین مجلس کو خدا ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ان مجالس کو خدا ذریعہ تبلیغ قرار دے۔ یہ عزت مآب مہینہ اور دن عید اعظم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عیدیں بڑی ہیں، مومن کے لیے وہ دن بھی عید ہے جس دن گناہ نہ کرے۔ بولے سبحان اللہ۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے بفرمان امیر المومنین کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بے وقوف اور عقل مند میں فرق یہ ہے، بچہ بجلی کے سوچ میں ہاتھ ڈال دے گا، بڑا نہیں۔ چھوٹا بچہ بجلی کی تار کو پکڑ لیتا ہے، سوچ میں انگلی ڈالتا ہے، بڑا کیوں نہیں ڈالتا؟ اس چھوٹے کو کرنٹ کے جھٹکے کے نقصان کا پتہ نہیں۔ اور بڑے کو معلوم ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا۔ مومن اور منافق میں یہی فرق ہے۔ منافق گناہ سے نہیں گھبراتا کیونکہ اسے اللہ کے غضب کے جھٹکے کا پتہ نہیں، اور مومن خدا سے ڈرتا ہے۔ مومن کے دل میں خوف خدا ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا ری ایکشن نہ ہو۔ معاشرے کی خبیث ترین ضلالت زنا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو زنا کرے گا اس سے زنا ہوگا۔ تھوڑے بندوں کو میری بات سمجھ میں، یہ ایک ایسا گناہ ہے، کئی گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی، کئی گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی سزا دلواتے ہیں۔ اس میں ایک ہے جھوٹ۔ امیر فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی ذلت سے نہیں بچ سکتا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ عزت مآب مداح آل محمد قبلہ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی سرپرستی میں یہ فکر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا۔ اس لیے کہ شیعہ کہلوانا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ میری منت ہے ایک ایک چاہے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس پہ یاد بھی رکھنا اور عمل بھی کرنا۔ مولا آپ کا شیعہ
اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، خدا تمہیں سلامت رکھے جو آل محمد کے فرمان سن کے خوش ہوتے ہیں۔ غربت میں بھی سخاوت کرتا، ہو نہیں سکتا کہ دروازے پر مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے، خود بھوکا رہ لے گا، مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ یہ فکرہ میں نے دنیاوی کہا ہے، حقیقی فکرہ یہ ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، جب آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو بلائیں لے کے جاتا ہے۔ اور اس لیے سامعین گرامی، صراط مستقیم راستہ ہے، منزل نہیں۔ ایک راستے کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کا مطلب ہے معاشرے کا ایک بہترین فرد گھر میں رہے تو بہترین ہو، ٹھنڈوئی میں پھوکا نہ ہوئے۔ علی فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان جس کی بدتمیزی کے خوف سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو۔ کیا کہنے، بہت اچھے، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ فلانا تیرا بھرا ہے، پر میری بول چال کوئی نہیں۔ ایک عام سا گناہ ہے بھائی سے لڑنا۔ حضرت عباس کا علم ہے میرے سامنے، میرے عقیدے میں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں، اتنی بڑی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، امام پنجم نے فرمایا اس لڑنے کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی 30 سال عمر گھٹا دی۔ جو فرمائی آپ نے، یار سے کہتے ہیں جان بھی قربان، کہ نہیں مانگ تو صحیح، تجھے نبی کی سیرت سے بھی پتہ نہیں چلا کہ یار کام نہیں آتے، خون کام آتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جعفری کہلانے والوں، تمہارے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا فرزند زہرا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ سفر کون سا لگتا ہے؟ فرمایا جب کوئی ناراض مومن اپنے بھائی کو منانے کے لیے جائے، خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک ایک قدم پہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ قدم اٹھاتا جائے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑتے ہوئے پھینک دے۔ میری تو بےزتی ہے میں بھائی کو مناؤں، میری تو بےزتی ہے میں بہن سے راضی ہو جاؤں، میری تو بےزتی ہے میں ماں سے معافی کیسے مانگوں۔ یہ بدبختی کی علامت۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہم بڑے ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، ہمیں امریکہ کی خبریں 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتی۔ میں نے کہا کتنا بدبختی کا دور ہے، امریکہ کی خبریں پہنچتی ہیں، اپنے گھر کی خبریں نہیں پہنچتی۔ تے امریکہ دا اچار بناونے، جو ٹی وی تے بہ کے پوری دنیا دی خبریں سنے، اخبار پڑھ کے تو بڑا سیاسی بن باویں، یہ پتہ کیتا ہی بھئی ماں تیرے تو راضی ہے یا کوئی نہیں۔ جو محلے والوں کا نوکر بن کے پھرتا رہے۔ یاد رکھنا سامعین گرامی، آل محمد سے مرنا نہیں سکھاتے، جینا بھی سکھاتے۔ زبان کا ایسا دل نشیں بن کہ لوگ ترسیں کہ یہ بات کریں، اخلاق کا ایسا نیک اور شریف بن تجھے دیکھ کے لوگوں کو سکون آئے۔ خدا پہ اتنا بھروسہ رکھ کہ تیرے عمل سے لگے کہ یہ اللہ کا ماننے والا۔ علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں۔ کئی بندے ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ناراضگی کو کوئی فرق نہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو راضی کرے وہ بڑا بے غیرت ہوتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے داڑھی معاویہ نے منڈوائی تھی، اس سے پہلے کوئی جرات نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ پڑھی ہے رسول کی سنت،
تیرا دعویٰ ہے تو علی والا ہے. جو علی بادشاہ کے لیے یعنی اتنی گنجائش ہے مذہب شیعہ میں داڑھی کی. وہ علامہ اظہر حسن زیدی سے پوچھا گیا کہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو. سمجھو یہ کوئی پیچھے رکھ کے نہیں ہوں پریشان نہ تھی. کئی بندے آتے میں داڑھی رکھسا تو سونا نہ لگسا تو علی اکبر تو ڈھیر سونا ہے. ایک بندہ اٹھے وہ کہے شہزادہ علی اکبر کی داڑھی نہیں تھی. ایک بندہ اٹھے پورے مجمع جو کوئی نہ اٹھ سکے. علی اللہ کا چہرہ ہے تو اس سے زیادہ پیارا ہے. باج اللہ کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ آج کل بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں تجربے کی بنیاد پر. انہیں میں تھوڑی جی سرائے کی بولی نا صحیح. کئی بندے سمجھ گئے حسین بھائی یہ ہے ملتان دا لہجے سے حلیے سے کپڑے سے. یہ میں چونیاں تو سنجان کی نہ بھی بندہ خوشاب یہ سرگو دیتا ہے. یہی تو والے جڑے کاف ہونے نا اور ہے یا نہیں. ملک الموت اور منکر نکیر کا بھی بڑا تجربہ ہو گیا. بندے کی شکل دیکھ کے پہچان جاتے ہیں معاویہ کا غلام ہے یا علی کا مرید. تو جو ہے بھاندہ تو بیٹھا نا اور ہے یہ نہیں. آل محمد کی عزت کا واسطہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. شیعہ کہلوا نہیں شیعہ بن. تجھے بتانا نہ پڑے میں شیعہ ہوں. تیرا کردار دیکھ کے بندے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں یہ کس امام کا ماننے والا. تیری شناختی تیرے پاس نہ ہو تو تو علی کا شیعہ کیسے؟ تیری پہچان ہی علی کے شیعوں والی نہ ہو تو علی کا شیعہ کیسے؟ افراد اور تفرید کا شکار نہ ہو. بہترین قوم بن جس کی تربیت 12 اماموں نے کی. ایسا بہترین بن, ایسا باحیا بن. تیرے گھر سے گانے کی آواز نہ آئے, کیونکہ تیرے امام نے فرمایا ہے کہ گانا زنا سے بدتر ہے. بے غیرتوں نے مشہور کر دیا موسیقی روح کی غذا ہے, اور یہ فکرہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. تیرے گھر سے قرآن کی آواز ہے. تیرے گھر سے نکلنے والی مستور اگر بی بی زینب کی کنیز ہے تو پردے میں نکلے اور بلا ضرورت نہ نکلے. جس مرد کی مرضی سے بغیر ضرورت کے عورت گھر سے نکلے اللہ اس مرد پہ بھی لعنت کرتا ہے, اس عورت پر بھی. تو کنیز زہرا ہے, قیمتی ہے, اسی لیے اللہ تجھے چادر میں چھپانا چاہتا. قیمتی چیزیں چھپائی جاتی جنہیں دی قیمت نہ ہوئے وہ چیزیں کجی ہوئی یا نہیں ہونی, وہ چیزیں چھپائی ہوئی نہیں ہوتی. حسین ابن علی فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جس میں غیرت غیرت موجود نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں شیعہ ہوں. اس نے آل محمد کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کر, ورنہ قیامت والے دن مارا جائے گا. اتھے بندے کافر سے نہیں راویں جو شیعہ ہے اتھے علی متھے نہ لاوے. کئی بندے ہی میں تھی کہیں جی میں یو پی ایس مقدہ بھی اور ناراض تو نہیں بیٹھے. غیرت جگہ غیرت مند بن. مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے. اپنے آپ کو چیک کر, نماز کا وقت آئے تیرا دل مصلی پہ جانے کے لیے کرتا ہے یا اکتا جاتا ہے. علی کو سچا ماننے والوں علی بادشاہ نے
مومن اور منافق کی نشانی بتائی ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے جا، اگر تم مومن ہوگا تو ایسے محسوس کرے گا جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو۔ جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو۔ اور اگر تم منافق ہوا تو تجھے مسجد میں ایسے محسوس ہوگا جیسے پرندہ پنجرے میں ہو۔ نکلا جلدی۔ اعتکاف کی عبادت کیوں بنائی گئی؟ خدا کو پتا تھا بندے مصروف ہو جائیں گے، چھوڑ دنیا، اللہ کے گھر چلا جا، وقف ہو جا خدا کے لیے، تلاوت کر، ذکر کر، روزہ رکھ، کم از کم 3 دن دنیا کے بکھیڑوں سے نکل کے اپنے آپ کو حی و قیوم کے لیے وقف کر۔ اب بندے اعتکاف ہی وہیں کرتے ہیں جہاں چارجنگ کرنے کا سوچ لگا ہوا بے متا میری بیٹری مک مجھے موبائل دی اعتکاف ہے اتنے میں پرسوں اتنے بورڈ ہے، کئی بندے میسج بھیجے نے 20 روپے کا لوڈ بھجوا دو، میں اعتکاف میں ہوں۔ دین مشکل نہیں، مشکل کشا ہے۔ شریعت مہنگی نہیں، شریعت سستی۔ شرط یہ ہے کہ بندہ غیرت مند ہو۔ شریعت غیرت مند کے لیے بنی ہے، بے غیرت کے لیے نہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یا خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی ولایت کی خوشی میں اٹھتے۔ یہ ہاتھ ضرور چاہتا کرو۔ بسم اللہ۔ ہاتھ اٹھاتا ہی وہی ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو۔ جا میں جو این بھائی کو کوئی شرے مارے ہاتھ یہ چیسی نا اے تری ہو سکتا کہ اے بچہ ہاتھ چاہ گنا علی کے فضائل میں خوش ہو کے کنے قبلہ سے آج زمانہ تو نہیں رہا وقفے دا پڑھ گنے والا اذان ویلے 1:15 بجے وقفہ کر گن سے ایڈا لمبا نہیں پڑھ سکتا اذان کی 12:30 بجے اچھا جی اذان کتنے بجے تھی سی؟ ٹھیک ہے بال ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک سے بہت اچھی گل ہے جی بہت اچھی ہاں بالکل کہتا ہوں یا علی مدد میں پہلے سلام سے واہ واہ کہتا ہوں یا علی مدد میں پہلے سلام سے کیونکہ یہ ایک حدیث ہے خیر الانام سے صدقے علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے کرنا نہیں کلام اس نسل ہائے ہائے غازی راضی ہوئی آل محمد سلامت امام حسین کے منبر کی قسم اماں شریف ہو تو ایسا عقیدہ ہوتا ہے آل محمد سلامت رکھے آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں کو کیا خبر کہ علی کی محبت کیا جس نے خالی ہاتھ ملایا غدیر والے دن ولایت علی کی خوشی میں اللہ اس کے نام اعمال میں لکھے گا اس نے 1.25 لاکھ نبیوں سے ہاتھ ملائے اس دن پاکیزہ نیا لباس پہن خوشبو لگا تجھے دیکھ کے پتہ چلے کہ کوئی خوشی کا دن اس دن ہوا کیا آخری حج کر کے نبیوں کا سلطان حجاج کے قافلے سمیت غدیر پہنچا غدیر اس زمانے میں مکے کا بائی پاس چوک تھا سعادت بہت بلے سے ضرور شیر نہ اس بات کو سمجھنا بائی پاس چوک بائی پاس کا کیا مطلب ایک یہ بائی پاس کھڑا ہے مظفر گڑھ جی جائیں پکھر بڑھنا ہوئے اتھاؤں جائیں مظفر گڑھ بڑھنا ہوئے اتھاؤں غدیر تھا بائی پاس اس زمانے کے حاجی پہلے غدیر آتے تھے پھر یمن والے یمن
شام والے شام، عراق والے عراق، مدینے والے مدینے، مکے والے چھوڑنے آئے ہوئے تھے، مدینے والے رخصت ہو رہے تھے۔ 1.5 لاکھ کے حجاج کرام کے مجمع میں پیغمبر اکرم کی سواری پہنچی۔ یہ حکم قدیر لے کے میدان قدیر میں جبرائیل امین نازل ہوا، محمد مصطفیٰ کے گھوڑے کی رکابوں میں ہاتھ ڈال کے آواز دے کے کہتے یا ایھا الرسول بلغ۔ اجرا کالا بچہ تیری توجہ نہیں، اور یا ایھا الرسول بلغ۔ آپ نے غور فرمایا، اللہ نے عہدے سے خطاب فرمایا۔ پہلے آتا ہے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر۔ آج ایسے کہتا تو لوگ کہتے محب اور محبوب کی آپس کی بات ہے۔ عہدے سے پکارا تاکہ معلوم ہو کہ معاملہ سرکاری ہے۔ بلغ ایک بھائی گالا تھا تھوڑے شہر علماء ڈھگ گئے، اللہ انہوں دی زندگی کرے، جڑے مخلص ہیں پاک امیر دی ولایت نال۔ ایک بھی بڑا رول ہے، میں نے ہاں ہوں کرے سو تھوڑی بندے کہتے جی نیرا علی علی کرائی رکھ دیو، کوئی تبلیغ بھی کیتی کرو۔ میرا نہ منہ گھڑے چے نہ میں کمرے چ لکا بیٹھا، لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بندہ قرآن لے آئے میں حاشیے پہ لکھ دیتا ہوں، پورے قرآن میں لفظ تبلیغ ایک دفعہ آیا اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ شاباش، توجہ ہے میرا بچہ کو۔ میں نے کسی ایری خیری کتاب کا نام نہیں لیا، کائنات کی سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن، اس میں لفظ بلغ ایک دفعہ آیا۔ بلغ کا مطلب ہے تبلیغ کر، پتہ چلا تبلیغ کا مطلب ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ مبلغ وہ ہے جو علی علی کرے، قرآن والی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرے، بستر تبلیغی جماعت نہیں۔ پیغمبر نے کرنی تھی تقریر، تقریر کرنی اور تقریر رکھوانی تھی یاد، بھئی بھولن نہیں، ممبر انوکھا بنوائے، پلانا تھا ممبر سے، ٹھیک ہے نا؟ سارے پتہ نہیں کس چیز کا ممبر بنوایا؟ یہ ممبر ہے، میز تے کرسی، تو سے کئی مجلسہ سنی ہو سن میں ایویں جا کر پڑھ دیں، میں آواں تے میں آکھا چاہو، میز چاپ گیا، کرسی بھی چاہو، کرسی بھی چاپ گئی، میں آکھا گھڑونجی کھینا ہو، پتہ نہیں فریج جالے کو گھڑونجی یاد ہے یا نہیں۔